أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان الا ما سعى. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ. آج کل ہمارے نوجوان سالکین یا طلباء سب سے زیادہ سوال جو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ کامیابی کا پوچھتے ہیں. یاد رکھیے، کامیابی ہر بندہ چاہتا ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، غریب ہو یا امیر ہو. کامیابی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک الگ ہے، مختلف ہے. ہم اور غیر مسلم، ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غیر مسلم طالب علم، غیر مسلم نوجوان کامیابی صرف دنیاوی مقصد کے لیے چاہتا ہے. ہمارا مسلمان طالب علم، مسلمان سالک کامیابی دو پہلو سے، دنیا بھی آخرت بھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور پھر فرماتے تھے دنیا کے ساتھ وہ آخرت کو بھی مانگتے تھے. اس کا مطلب ہے مسلمان کا فلسفہ کافر سے مختلف ہے. کافر کا مقصد، اس کے غرض، اس کا نتیجہ صرف دنیا ہے. دنیا کی رونق، دنیا کی جائیداد، دنیا کا پیسہ اور دنیا کی خوشی، وہ یہ چاہتا ہے. اور مسلمان وفی الآخرۃ حسنہ بھی چاہتا ہے کہ جہاں دنیا بھی اچھی ہو وہاں آخرت بھی اچھی ہو. مسلمان کے لیے دونوں پہلو اہم ہیں. کسی ایک سے بھی غافل ہو گیا تو نتیجہ اچھا نہیں ہے. دونوں مقصود ہیں، دونوں محمود ہیں، دونوں چاہیے. اب ہمارے نوجوان طالب علم جو بھٹکتے ہیں، جو بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کے پاس مقصد نہیں ہوتا. ہمارا مدرسے کا طالب علم 8 سال پڑھتا ہے، 10 سال پڑھتا ہے، 12 سال پڑھتا ہے، 14 سال پڑھتا ہے، 16 سال پڑھتا ہے. اس کے بعد مشورے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے کالج کا بچہ، ہماری یونیورسٹی کا طالب علم، وہ بھی فراغت کے بعد پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن اتنا فرق ہے کہ یہ جو یونیورسٹی اور کالج کے ہیں، ان کی ذہن میں یہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے جنرل بننا ہے، مجھے صحافی بننا ہے، مجھے وکیل بننا ہے، مجھے PhD ڈاکٹر بننا ہے. ان کا یہ فلسفہ ہے. لیکن میرے طلباء، میرے مدرسے کے طالب علم، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مدرسے کی فراغت کے بعد سوال پوچھ رہے ہوتے کہ ہمیں کامیابی چاہیے تو کیسے چاہیے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ کامیابی ملتی کیسے ہے. کامیابی ہر شعبے میں الگ الگ اعتبار سے ہے. مثلا میں جب پڑھتا تھا دارالعلوم کراچی میں، تو ہمارے ساتھ ساتھی اور بھی تھے. تو میں جن کے ساتھ پڑھتا تھا ان میں ایک انس یونس تھا. وہ اولا سے لے کر ہم اولا سے دورہ تک اکٹھے پڑھتے رہے. انس یونس، وہ بچپن سے شوق تھا اس کو نعت خوانی کا. 8 سال وہ نعت خوانی کرتا رہا، سیکھتا رہا. فراغت کے بعد بھی آپ اندازہ کیجئے دارالعلوم جو اس نے چھوڑا، نعت خوانی کی وجہ سے چھوڑا. میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کو مشورہ دیا، بھائی ایک لائن اختیار کر لو، یا تو یہ تخصص کر لو، تخصص کر رہے تھے، یا یہ نعت خوانی کر لو. اس لیے آپ ہر ہفتے پروگرام کے لیے جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں. تو اس کا 8 سال کا دور نعت خوانی کا، اس کا بچپن سارا نعت خوانی کا، فراغت کے 2 سال بعد نعت خوانی کے، تب جا کر اس کو کامیابی ملی. کتنا عرصہ؟ یعنی 22 سال اس نے لگائے نعت خوانی پر. نعت خوان آج پاکستان کے اگر 20 نعت خوان ہیں جو ٹاپ کے ہیں، ان میں ایک انس یونس کا نام ہے. تو 20 سال لگائے انس یونس نے، تب اس کو کامیابی ملی. ایک نعت خوانی کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں فقہا، پوری دنیا کے فقہا میں سے 4 5 6 بڑے ہیں. ان میں ایک میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ اندازہ کیجئے، میرے استاد محترم نے خود فرمایا، ایک دفعہ ارشاد فرمایا، میرے اسباق ہوتے تھے، مدرسے میں پڑھانا ہوتا تھا.
پھر دارالفتاح میں ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی فتوے کے لیے، وہ بھی بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں شام کو 5 بجے پیدل چلتا تھا وہاں دارالعلوم کرنگی سے، اس وقت یہ سنسان جنگل بیابان تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں پیدل جاتا تھا، ہسپتال چرنگی تک پیدل چلتا تھا، وہاں سے ایک بس چلتی تھی، ایک ہی بس جو ٹاور تک جاتی تھی، مجھے لٹکنا پڑتا تھا، میں لٹک کر جاتا تھا۔ ٹاور میں ایک پروفیسر تھا کیمسٹری کا اور ایک پروفیسر تھا اکنامکس کا، تو میں اکنامکس پڑھتا تھا یا اسی طرح معیشت ان سے سیکھتا تھا۔ حضرت نے خود فرمایا کہ اس دور میں وہ پروفیسر جو معیشت کا پروفیسر تھا، اکنامکس کا پروفیسر تھا، 100 باتیں کرتا تھا، ان 100 میں سے ایک بات ٹھیک ہوتی تھی، 99 ایبسولوٹلی رانگ۔ لیکن حضرت میں جاتا تھا ان سے سیکھنے کے لیے۔ ایک بندہ 5 بجے تک مدرسے کے اسباق پڑھتا ہے، پھر اس پر پیدل جاتا ہے، پھر لٹک کر وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں سے فارغ ہو کر حضرت فرماتے ہیں میں 12 بجے یا 11 بجے یا 1 بجے یہ بج جاتا تھا، واپس آ کر جو کھانا کھاتا تھا مدرسے میں، اس کھانے میں مٹی پڑی ہوتی تھی۔ اس وقت یہ ریتلا علاقہ تھا، اس وقت جنگل بیابان تھا دارالعلوم کراچی کا۔ یہ کراچی سے باہر، حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ جمعرات کو انتظار کرتے تھے کہ ہم کراچی جائیں گے، یعنی اس وقت لانڈی ایسا تھا کہ کراچی سے ہٹ کر ہے، کراچی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دیہات ہے دور کا، اور کراچی صدر اور ٹاور وغیرہ ہے، تو یہ تھا کراچی۔ حضرت فرماتے ہیں ہم انتظار کرتے تھے جمعرات کو ہم کراچی جائیں گے۔ اب دارالعلوم کراچی، اب تو کراچی کا یوں سمجھے سینٹر آ گیا، اب تو ہب چوک اس سے تقریباً ٹھٹھا تک کراچی چلا گیا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، میرے استاد محترم فرماتے ہیں رات کو 11-12 بجے واپسی ہوتی تھی، پھر اسباق کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا۔ پھر کتنی دیر ایک بندہ اسباق کا مطالعہ کرے، صبح پڑھانا ہے، پھر سوتا ہے، صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، کتنا سوتا ہوگا؟ بامشکل میں نے اندازہ لگایا تو 4 گھنٹے اس کو سونے کو ملتے ہوں گے۔ تب جا کر حضرت کو آج پوری دنیا میں یہ مقبولیت ملی ہے۔ آج ہمارے طلباء چاہتے ہیں کہ میں مولانا تقی عثمانی صاحب بننا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے گا شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب بننے کے لیے اتنا محنت کرنی پڑے گی کہ رات کو 12-1 بجے تک بھوک برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، اس فن میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی کہ اس وقت دنیا میں اسلامی معیشت کے ماہرین اگر چند ہیں تو ان میں ٹاپ آف لسٹ میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں۔ محنت کتنی کی؟ یوں سمجھے اس وقت 70 کے قریب میرے استاد محترم کی عمر ہے، آج پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا میں ان جیسا کوئی ماہر معیشت کا نہیں ہے، تو محنت کتنا سال ہے؟ پوری زندگی کھپا دی۔ آج طالب علم کہتا ہے کہ میں مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے بننا چاہتا ہوں، تو انہیں چاہیے اتنی محنت کرے، اس فن میں مہارت حاصل کرے۔ اب میرے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ میں آپ کو کافروں کی مثالیں دیتا ہوں۔ میں ایک کافر کی مثال پڑھی جس کو ویسٹ مغرب کہتے ہیں مسلمان، آج تک نوبل انعام 2 مسلمانوں کو ملا ہے، ان میں ایک مسلمان بنگلہ دیش کا ہے، ایک مسلمان جس کو وہ مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہے نہیں، وہ مسلمان لکھتے ہیں کہ مسلمان کو ہم نے دیا فزکس پر، وہ اس کا تھا پاکستان کا تھا، اس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ قادیانی تھا، یہ الگ بحث ہے۔ اس قادیانی سے، اس ڈاکٹر عبدالسلام سے جب اس کو نوبل انعام ملا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نوبل انعام کیسے ملا ہے؟ تو اس نے کہا میں فزکس کا وہ تھا، طالب علم تھا، تو میں نے محنت بڑی کی ہے، میں بڑا محنتی تھا۔ صحافی نے سوال پوچھا، ہر سائنس اسٹوڈنٹ، ہر فزکس کا، کیمسٹری کا، بیالوجی کا اسٹوڈنٹ بہت محنتی ہوتا ہے۔ اس نے کہا، عبدالسلام نے کہا نہیں میں بہت زیادہ محنتی تھا۔ تو اس نے 3-4 تکرار جب سوال جواب ہوئی، اس نے کہا بھائی آپ کی محنت کا خلاصہ کیا تھا، کتنی زیادہ محنت کی؟ تو اس نے کہا میں نے جب فزکس پڑھنا شروع کی، ایک دفعہ پڑھی سمجھ نہیں آئی، دوسری دفعہ پڑھی سمجھ نہیں آئی، بالاستیاب شروع سے آخر تک، تیسری دفعہ پڑھی سمجھ نہیں آئی، چوتھی دفعہ سمجھ نہیں آئی، 5ویں دفعہ سمجھ نہیں آئی، 10 بار سمجھ نہیں آئی، 20 بار پوری کتاب پڑھ ڈالی سمجھ میں نہیں آئی، 30 بار پوری کتاب پڑھ ڈالی سمجھ میں نہیں آئی، 40 بار پڑھ ڈالی سمجھ میں نہیں آئی، 50 بار پڑھ ڈالی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے 63 بار 63 بار کتاب پوری پڑھی، تب جا کر پتہ چلا کہ فزکس کیا ہے۔ آج ہمارے طلباء مدرسے کے ایک دفعہ ہدایہ پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک بمشکل پوری، اور پھر کہتے ہیں ہمیں ہدایہ سمجھ نہیں آتی، یا 2 دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں امتحان میں بیٹھا تو مشکل پیش آئی۔ کافر ہے، قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں 63 بار میں نے فزکس پڑھی تب مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہدایہ آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ آ جائے گی؟
آپ قدوری ایک دفعہ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی، یا اسی طرح بخاری ایک دفعہ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اتنی ہی، یہ کافر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے مسلمان، ایک کافر کا مدعا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا وہ کیا ہے، ٹوٹل اس کا فوکس کیا ہے، دنیا ہے، وہ دنیا کے لیے۔ میں آپ کو ایک اور کافر کی مثال دیتا ہوں، ہندو ہے، کرکٹر ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہندو بھگوان کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں کرکٹ کا، آپ نے اتنی خدا بننے تک محنت کیسے کی، یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ وہ ہندو کرکٹر نے کہا۔ ہمارے نوجوان مسلمانوں کے لیے یہ مثال ہونی چاہیے کہ مسلمان نوجوان، مسلمان طالب علم، اس کے سامنے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ ہندو غیر مسلم جس کا صرف وہ نظر میں چند سال کی زندگی ہے، اس کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اس غیر مسلم ہندو کرکٹر نے کہا کہ میں جو بڑا کرکٹر بنا ہوں، میں روزانہ 500 بال روزانہ ناشتے سے پہلے کھیلتا ہوں۔ 500 بال، بالر آتے ہیں مجھے بال کرواتے ہیں، دوسرا آتا ہے بال کرواتے ہیں، پھر تیسرا آتا ہے، 500 بالوں کا روزانہ سامنا کرتا ہوں، تب جا کر میں فون اٹینڈ کرتا ہوں، تب جا کر میں ناشتہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جس دن میری شادی تھی، شادی کی رات بھی میں صبح جا کر میں کرکٹ کھیلا تھا 500 بال۔ کہتا ہے میرے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تب جا کر وہ کہتا ہے 22 سال میں یا 21 سال لکھا یا اس نے 20 سال لکھا، اتنا روزانہ 500 بال کھیلتا تھا، تب جا کر کرکٹ کا خدا بناؤں۔ یہ کافر محنت کر رہا ہے، اور ہمارا مسلمان کہتے ہیں ایک دفعہ کتاب پڑھوں اور مجھے سمجھ میں آ جائے، ایک دفعہ میں بخاری پڑھوں اور میں شیخ الاسلام مولانا تقی اسماعیلی صاحب بن جاؤں، ایک دفعہ میں ہدایت ثالث پڑھوں اور وہ کہتا ہے میں علامہ شامی بن جاؤں، اور اسی طرح ایک دفعہ مسلم پڑھوں، وہ کہتا ہے امام مسلم بن جاؤں۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ آپ تاریخ پڑھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ تاریخ پڑھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ تاریخ پڑھیں ہمارے کابر کی۔ تو میں آپ کو کافر کی مثالیں دے رہا تھا۔ ایک ہندو نہیں، عیسائی، اس کے ہوٹل ہے دنیا میں، دنیا بھر میں، نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ تک ہر بڑے شہر میں اس کے ہوٹل ہے۔ اس کے ہوٹل جب 400 ہو گئے، 400، تو اس نے چابی دی اپنے بیٹے کو، اپنے نیب کو، کہ میں اب استعفیٰ دے رہا ہوں، میں آرام کرتا ہوں، اب آپ سنبھالیں۔ 400 ہوٹل ہو گئے۔ اس نے کہا 27 سال میں 400 ہوٹل بنائے دنیا بھر میں، 27 سال میں۔ کہنے گے 27 سال میں میری کمر بیڈ پر نہیں لگی، میری کمر چارپائی پر نہیں لگی، میں سویا نہیں ہوں لیٹ کر۔ صحافی نے سوال پوچھا، آپ نے 400 ہوٹل بنا لیے، دنیا کے بڑے کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہے، تو آپ یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ تو اس نے کہا میں 27 سال میری پیٹھ نے بیڈ کو نہیں چھوا، میری پیٹھ نے چارپائی کو نہیں دیکھا۔ تو کہا نیند کیسے پوری کرتے تھے؟ نیند کے بغیر 27 سال میں کون زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس کافر نے کہا، اس عیسائی نے کہا جس کا مقصد صرف دنیا تھی، جس کا مقصد ہوٹل بنانا تھا، اس نے کہا میں اس پہ بیٹھتا تھا دفتر کی کرسی پر، وہاں تھوڑی سی نیند پوری کر کے پھر بیٹھ جاتا تھا، تھوڑی سی نیند پوری کر کے پھر بیٹھ جاتا تھا۔ تب جا کر 400 ہوٹل ہوئے، 27 سال لگے اور سویا نہیں وہ نیند پر۔ اور ہمارا طالب علم کہتا ہے میں 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے سوؤں، 12 گھنٹے، اور میرا نام آ جائے امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ۔ 12 گھنٹے میں سوؤں اور میرا نام آ جائے امام مسلم کے ساتھ، اور 12 گھنٹے سوؤں میرا نام آ جائے حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، میرا نام آ جائے حضرت مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور میں 13 گھنٹے سوؤں میرا نام آ جائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ پڑھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی، ایک کتاب لکھنے کے لیے 10 سال خاک چھانی جنگل کی، وہ شہر سے دور ہو گئے، آبادی سے نکل گئے تھے، تب جا کر ایک کتاب لکھی۔ ان کو یہ مرتبہ بلندی و مقام ملا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کی کتاب پڑھیں وہ کھانا کتنا کھاتے تھے، آپ ان کی کتاب پڑھیں وہ سوتے کتنا تھے۔ آج کا طالب علم کہتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ روزانہ مطالعہ کروں، اور وہ بھی صرف درسی کتاب کا، ریفرنس بکس نہ پڑھوں، دوسری خارجی مطالعہ بھی نہ کروں جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں امام غزالی بن جاؤں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا جب کافر جس کا مقصد دنیا ہے وہ اتنی محنت کر سکتا ہے۔ میں نے ایک جنرل کے بارے میں پڑھا، وہ انٹرویو دے رہا تھا، اس نے کہا جب میں FSC کر رہا تھا اور مجھے فوج میں جانا تھا، 2nd لیفٹیننٹ بننا تھا، تو میں بیٹھتا تھا چارپائی پر نہیں،
دیوار پر بیٹھتا تھا، میں اپنے بالوں کو باندھ دیتا تھا اوپر درخت کی ٹہنی کے ساتھ کہ مجھے نیند آئے، جھٹکا لگے تو میں گروں گا. میں اس درجے کا مطالعہ کرتا تھا، تب جا کر میں سیٹ جنرل تک پہنچا ہوں. ایک جنرل بننے کے لیے ایک بندہ دیوار پر نیند پوری کرتا ہے، دیوار پر بیٹھ کر وہ بالوں کو باندھ کر وہ لٹکتا ہے اپنے ساتھ. اور میرا نوجوان، میرا طالب علم کہتا ہے مدرسے کا کہ میں بنوں کیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، میں بنوں حضرت اقدس حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میں بنوں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سوؤں 10 گھنٹے، مطالعہ کروں 2 گھنٹے، مشغلہ باقی آؤٹ آف کورس رکھوں وہ زیادہ، اور پھر میں اتنا بلندی نہیں ہو سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کامیابی کافر کو بھی دیتا ہے، مسلم. اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں. اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. چونٹی محنت کرتی ہے، اللہ اس کا بدلہ چونٹی کو دیتے ہیں. مچھر محنت کرتا ہے، اللہ بدلہ مچھر کو دیتے ہیں. کتا محنت کرتا ہے، اللہ کتے کو محنت دیتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، فرعون نے محنت کی برقرار رکھنے کے لیے اپنی شہنشاہی بادشاہت، 70,000 بچے کرتے محنت کی، اس محنت کا بدلہ اللہ نے اس کو دیا. کافر ہے، محنت کرتا ہے. آپ دیکھ لی، ہندو ہے، بنیا مودی بدترین دشمن ہے اسلام کا، بدترین دشمن ہے مسلمان کا. کیا مسلمانوں کو ناکچنے چبا رہے ہیں انڈیا کے مسلمانوں کو. چائے بیچ بیچ کر چائے سے اٹھائے وزیر اعظم بن گیا ہے. میرے رب اس ہندو بنی اسلام کے دشمن کی محنت کو ضائع نہیں کرتا تو مسلمان کی محنت کو کیسے ضائع کرے گا. میرا رب مکڑی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میرا رب ایک بلی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میرا رب لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ بلی کیا کرتی ہے؟ چوہے کو شکار کیسے کرتی ہے؟ بیٹھی رہتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے، اس کی طاق میں رہتی ہے، پھر جھپٹتی ہے، اس پر حملہ کرتی ہے. کیا طالب علم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہمارے نوجوان نے کبھی غور کیا کہ یہ جو اوپر شاہین ہے یا جس کو باز کہا جاتا ہے، وہ شکار کیسے کرتا ہے؟ وہ ہزاروں فٹ بلندی پر اپنے شکار کو دیکھتا ہے، وہیں ہوا میں رکتا ہے، پر لہرا رہتا ہے، وہ فوکس کرتا ہے اپنے شکار پر، پھر وہ جھپٹتا ہے، اس پر کرتا ہے. ہمارا طالب علم وہ چاہتا ہے اخبار بھی پڑھوں، ہمارا طالب علم چاہتا ہے میں فلم بھی دیکھوں، ہمارا طالب علم چاہتا ہے میں وہ بھی میچ بھی دیکھوں، طالب علم ہمارا چاہتا ہے میں ڈرامے بھی دیکھوں، ہمارا طالب علم چاہتا ہے میں ادھر ادھر کے چکر بھی چلاؤں اور مجھے نتیجہ ملے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ جیسا حدیث میں. یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ بننے کے لیے مسجد سے کئی مہینے چپل نہیں پہنتے تھے، نصیب نہیں ہونا تھا ان کو چپل پہننا. کیوں؟ مسجد سے باہر نکلتے نہیں تھے. تب جا کر شیخ الحدیث بنا ہے جس کو پوری دنیا کے اکابر نے سر پر بٹھا دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اس موضوع کو ہم پھر بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ کہ لیس للانسان الا ما سعی. اللہ محنت ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ محنت طالب علم نوجوان مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، غریب کرے یا امیر کرے. بہت سارے غریب، آج جو ترکی کا صدر ہے یہ ایک بیچارے غریب سبزی فروش کا بیٹا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ غریبوں کے بیٹے ہیں، لیکن محنت کی اللہ محنت نہ کافر کی ضائع کرتا ہے، نہ فرعون کی ضائع کرتا ہے، نہ شداد کی ضائع کرتا ہے، نہ بش کی محنت ضائع کرتا ہے، نہ مودی کی ضائع کرتا ہے، نہ کتے کی محنت ضائع کرتا ہے، نہ بلی کی محنت ضائع کرتا ہے، نہ چونٹی کی محنت ضائع کرتا ہے. میرا رب مسلمان کی محنت کو کیسے ضائع کرے گا؟ آئیے طے کر لیجیے. آج سے میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے طالب علموں سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرت اقدس میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب بننا چاہتے ہیں تو پھر عربی پر بھی مہارت پیدا کریں، فقہ پر بھی مہارت پیدا کریں، اور اسی طرح جیسے انہوں نے محنت کی ہے اسی طرح محنت کریں. جیسے انہوں نے بھوک برداشت کی اسی طرح بھوک برداشت کریں. انہوں نے نیند کو کھویا تو آپ کو بھی نیند کھونی پڑے گی. اس طرح تب جا کر ان کو یہ راز کامیابی کا ملا ہے. اور آپ چاہتے ہیں آپ 1 سال کا مطالعہ کر کے آپ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب بن جائیں. خیال است و محال است جنت، ممکن ہی نہیں ہے یہ. میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کافروں کی مثالیں میرے پاس بہت ہیں. مسلمان ہمارے کافر تو ہیں مثالیں، وہ تو بھری پڑی ہے 1400 سال کی. اتنی ہے کہ کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے مسلمانوں کی اتنی مثالیں ہیں جو کامیابی کی. لیکن کافر جب اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کافر کی مقصد تھوڑا سا ہے، 50 سال 60 سال کا، اور ہمارا کروڑوں اربوں سال سے بھی زیادہ ہے. چونکہ آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا مصداق ہم نے بننا ہے، لیکن کیسا ہوگا؟ لیس للانسان الا ما سعی، ممکن ہی نہیں ہے محنت اللہ ضائع کرے۔ ہمارے تبلیغی حلقے میں ایک شخص کو مہارت پیدا کی، اس نے اقامت کہنے کی، وہ عجیب اسٹائل سے اقامت کہتا تھا۔ کراچی اجتماع میں وہی ہوتا تھا اقامت کہنے کے لیے، ریونڈ اجتماع میں وہی ہوتا تھا اقامت کہنے کے لیے، کوئٹہ اجتماع میں وہی ہوتا تھا اقامت کہنے کے لیے، بنگلہ دیش اجتماع میں وہی ہوتا تھا اقامت کہنے کے لیے، امریکہ کے اجتماع میں وہی ہوتا تھا اقامت کہنے کے لیے، اور اسی طرح انڈونیشیا ملیشیا کے اجتماع میں بھی وہی ہوتا تھا اقامت کہنے کے لیے۔ ایک اقامت کہنے پر مہارت پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا گھما دیتا ہے۔ تو میرا طالب علم اگر کسی فن میں مہارت پیدا کرے، اللہ اس کو وہی عروج دیں گے، لیکن اس فن کو پہلے فوکس کرے، آپ نے جانا کہاں ہے۔ ہمارے طالب علم کو معلوم ہی نہیں اسے جانا کہاں ہے، کس رخ جانے ہیں، کس پٹڑی پر، کس شاہراہ پر، کس ٹرین پر اپنے نوجوانوں سے، اپنے طلباء سے کہ مختصر سی بات ان کو یقیناً کام دے گی۔ اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔